اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر تمنا، ہر التجا، ہر دعا کو پورا کر دے۔ آج جس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں وہ انتہائی اہم موضوع، اور اس کا ہماری زندگی میں بہت بڑا کردار رہتا ہے، بہت بڑا عمل رہتا ہے۔ اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان نامکمل ہے اس شے کے بغیر جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ اسی کے ذریعے انسان اور جانور میں تمیز کی جاتی ہے، انسان اور حیوان میں فرق کیا جاتا ہے، اور وہ شے، وہ نعمت اللہ رب العزت نے جو ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ جی ہاں، آج میں آپ سے علم پر بات کروں گی۔ علم کے حصول کی اہمیت کیا ہے، علم کی اپنی ایک افادیت کیا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد انسان میں کیا فرق آ جاتا ہے۔ آج میں آپ سے یہ علمی نکات پر ہی بات کرنے کی کوشش کروں گی کہ شاید آج ہم کچھ سیکھ کر، کچھ سمجھ کر اور اپنی زندگیوں میں اس علم کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ دین اسلام نے علم کی بڑی فضیلت و اہمیت بیان فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں بھی علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں جا بجا درس ملا کرتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا انسان اور بے علم جو علم حاصل نہ کر سکے ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آغاز کرتی ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے کہ جس کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب بات فرض علم کی کر لی جائے پہلے کہ کون سا علم ہے جو ہم سب پر فرض ہے، تو بحیثیت مسلمان اس بات کا علم ہونا کہ میں کس دین سے تعلق رکھتا ہوں، اس دین کے احکامات کیا ہیں، اس میں کس انداز سے عبادت کرنی ہے، میرا اچھا برا کیا ہے، حلال اور حرام کی تمیز، نمازوں کی اہمیت، روزے کی اہمیت، حج زکوٰۃ کی اہمیت، ان تمام کے بارے میں جاننا دراصل ہم تمام مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان تمام پر فرض ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس سے بڑھ کر کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اس سے زیادہ دین اسلام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو علماء حضرات ہیں، جو دیگر دین اسلام سے افادیت حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں، فقہ اصول حدیث کے علوم حاصل کیا کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے شہر در شہر، ملک در ملک کا سفر کیا کرتے ہیں، تو ان کے لیے اہمیت اور ان کے لیے افضلیت اور ان حضرات کو علم کیا کیا فائدہ دیتا ہے، کیا کیا فیوز و برکات ان کو ملتے ہیں، آج اس پر بھی بات کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، علم حاصل کرنے کے لیے جب کوئی شخص راستے میں نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب وحی قرآن کا نزول شروع کیا تو سب سے پہلے الفاظ لفظ اقرا سے شروع کیا، اور پھر مزید فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق جب ہم علم کے لیے چاہے وہ دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں بارہا آپ سے یہ بات عرض کروں گی کہ وہ جو علم ہم پر فرض ہے اس کے بعد کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی ڈائریکشن میں جا کر ہم علم حاصل کریں تو اس حدیث مبارکہ کے تحت پھر تو ڈاکٹر بننا بھی حضور کے فرمان کے مطابق ہو گیا، لائر بننا بھی حضور کے فرمان کے مطابق ہو گیا، کوئی اگر سائنس پہ عبور حاصل کر رہا ہے تو وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق ہو گیا، اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس علم حاصل کرنے کو قیود میں پابند نہیں کر دیا، صرف یہ نہیں فرمایا کہ صرف علم دین ہی حاصل کرو، علم دین حاصل کرو اور اس کے بعد دنیاوی علوم میں سے جو چاہو وہ حاصل کرو۔ اب جب کوئی امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے تحت کسی بھی فیلڈ میں علم حاصل کرتا ہے، اور اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں خالصتاً اللہ رب العزت نے جو نعمت عطا فرمائی ہیں، جو قرآن پاک کا علم ہمیں عطا فرمایا، اور جو دنیا میں اللہ رب العزت کے شاہکار ہیں، جتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں غور و فکر کرنے کے لیے ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، ان کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، ان کی تعلیم لینا چاہتا ہوں، تو دراصل یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ علم حاصل کریں جس قدر ہو سکے، علم دین بھی حاصل کریں جس قدر ہو سکے، دنیاوی فنون بھی حاصل کریں جس قدر ہو سکے، کیونکہ تمام علم اور جتنی علم کے بے بہا موتی اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام کا علم دراصل اتارا کس نے؟ یہ اتارا اللہ رب العزت نے اپنی کلام مجید میں، اپنی کتاب مبین میں، کہ اس میں آؤ اور غور و فکر کرو۔ ہر علم کی جڑ، ہر فیلڈ کی جڑ ہمیں دراصل کلام پاک سے ہی ملتی ہے۔ یہاں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ علم تو ہم سب حاصل کر لیتے ہیں، بہت ساری ڈگریز بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، بہت سارے میڈلز ہمارے پاس ہوتے ہیں،
لیکن دراصل علم وہ نہیں ہوتا جو آپ نے سیکھا، علم وہ ہوتا ہے جو آپ کے عمل سے نظر آتا ہے، جو آپ کے کردار سے نظر آتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریوں کا انبار ہے، جو بہت نامی گرامی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بہت سارے علوم حاصل کر رکھے ہیں، لیکن کیا فائدہ ایسے علم کا کہ جب کسی کو بات کرنے کا طریقہ نہ آئے، جب آپ کے دل میں کسی غریب کی مفلسی کا درد نہ ہو، جب کسی مریض کے درد کو، اس کی تکلیف کو آپ سمجھ نہ سکیں۔ تو علم حاصل کریے، ایسا علم حاصل کریے جو آپ کو نفع بخشے، کیونکہ علم اگر حاصل کر لیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو وہ علم بیکار ہے۔ اسی طرح ان لوگوں سے بھی ذکر کرنا چاہوں گی، خاص طور پہ مخاطب ہوں گی، کہ وہ حضرات جو علم حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس علم کو پھیلاتے نہیں ہیں، اس علم کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ علم ایک ایسی دولت ہے، اس کو جس قدر پھیلایا جائے یہ اتنا بڑھتی ہے، یہ کم نہیں ہوتی۔ ہم یہ سوچتے کہ اگر یہ راز کی بات، یہ کوئی اچھا نقطہ مجھے پتا ہے، کوئی علمی نقطہ مجھے معلوم ہے، تو اگر میں نے کسی اور کو بتا دیا تو میرے پاس تو کچھ نہیں رہے گا، میں خالی ہو جاؤں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ علم ہمارے ذہن کے ان بند خانوں کو کھول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ذہن کی سوچ ہماری ذہنی سوچ بہت محدود ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ذہن کے وہ بند خانے کھل جاتے ہیں اور اس کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے، وہ مختلف انداز سے دنیا کو دیکھنے لگتا ہے، مختلف زاویوں سے لوگوں کی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے، اپنی رائے کا اظہار اور زیادہ اچھے طریقے سے کرنے لگتا ہے، اور وہ شخص تو بہت ہی معتبر ہو جاتا ہے جو با علم بھی ہو اور با عمل بھی ہو۔ اور جتنے لوگ علم کے ساتھ ساتھ با عمل ہوتے ہیں، اعمال میں بھی صالح ہوا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہی موتیوں سے دراصل ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل میں آتا ہے، ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تو آج کی اپنی اس گفتگو کا اختتام یہی کروں گی کہ علم حاصل کیجئے، جس قدر ہو سکے علم حاصل بھی کیجئے، اور اگر آپ صاحب علم ہیں تو اس علم کو بانٹ کر دوسروں کو بھی مستفید کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات اگر دل کو لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ اور کسی اچھی لوکیشن پر آپ کے سامنے ضرور حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔